Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Suhail Afridi on Monday accused the Sindh government of failing to uphold the honor of the Sindhi Ajrak in topi, criticizing what he described as the mistreatment of PTI leaders and workers during the ongoing visit to Karachi. بھائی حکومت نے کیا، انہوں نے جو ہے سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کا مان نہیں رکھا، اور ایک مہمان کی اور مہمان کے ساتھ آئے ہوئے باقی مہمانوں کی جو بھی عزت انہوں نے کی، تو یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ Afridi, who staged a public rally at Mazar-e-Qaid on Sunday, was speaking at the Sindh High Court Bar Association in Karachi, where he thanked the legal community for what he called a warm and inclusive reception. He said people from across Pakistan, including Pashtuns, Kashmiris and Balochis, were present and reflecting national unity. سندھ کی عوام غیرت مند، بہادر، دلیر، جرأت مند عوام ہیں۔ انہوں نے جس طرح ہمیں ویلکم کیا، جس طرح کی ہماری مہمان نوازی کی، سندھیوں نے اپنے دارالخلافہ کراچی میں تمام پاکستان کو جگہ دی ہوئی ہے۔ یہاں پر پشتون بھی ہے، بلوچی بھی ہے، یہاں پر کشمیری بھی ہے، گلگتی بھی ہے۔ پورے پاکستان سے ہر قوم کا اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ کراچی میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سندھیوں کا دل بہت بڑا ہے اور وہ مہمانوں کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں۔ The KP Chief Minister criticized what he described as the erosion of justice, alleging that court orders allowing him to meet incarcerated PTI founder Imran Khan were ignored by jail authorities. یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں کہ میرا لیڈر ابھی بھی جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، اس کو جو ہے اپنی بہنوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اپنے جو اس کے سیاسی دوست ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی اہلیہ کو جو ہے ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے، ان کی بہنوں پر وہاں پر زہریلا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے جو ہے وزیر اعلیٰ کو جو واحد عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا ہے اس کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں، وہ آتا ہے اس کے لیے لائٹس بند کر دیے جاتے ہیں، مارکیٹس بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو آمروں کی گود سے جنتے ہیں وہ جمہوری اقدار کو پسند نہیں کرتے، اور یہ رویہ جو ہے ان کا ابھی سے نہیں پہلے سے ہے۔ He said protest politics was a constitutional right and insisted PTI would continue its movement in response to what he called institutional pressure. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو 3 کالز کیے، ایک بھی کال کا مجھے جواب نہیں آیا۔ میں نے لیٹرز لکھے، ایک لیٹر کا بھی جواب نہیں آیا۔ تو میرے پاکستانیوں، جب تمام راستے ہمارے ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں تیوار سے لگایا جاتا ہے تو ایک ہی آپشن پہ رہتا ہے اور وہ احتجاج کا ہے، اس کی اجازت بھی آئین اور قانون ہمیں دیتے ہیں۔ Afridi also raised economic concerns, saying unemployment had risen to 7.1% and that people were leaving Pakistan amid worsening conditions. پاکستان کی معیشت انتہائی برے حال میں ہے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ قوم کا نوجوان، پاکستان کا نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اگر آج آپ ان ایمبیسیز کے دروازے کھول دیں پاکستانیوں کے لیے تو آپ کا 80 سے 90% نوجوان جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ جائے گا، کیونکہ یہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ 45% سے زیادہ لوگ جو ہیں آپ کے غربت کی لکیر سے کم ہو چکے ہیں۔ 7.1% تک آپ کی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، 7.1% تک۔ آپ کے اندرونی اور بیرونی قرضے 80,000 ارب ہو چکے ہیں۔ He alleged discrimination against his province, claiming even a chief minister's passport had been blocked, but he reiterated that Imran Khan believed in peaceful struggle. باقی جو وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں، ایک اس میں جو ہے صاحبہ بھی ہیں، ان کو جو ہے سرکاری پروٹوکول ملتا ہے۔ پاکستان جو ایئر فورس کے جہازز ہیں ان کو پاکستان میں بھی گھماتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے۔ ایک ادارے کا ترجمان آتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ تمام وزراء اعلیٰ کے گن گاتا ہے، ان کے لیے جو ہے اچھے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ سازش کرتا ہے، اس کی ویڈیوز چلاتا ہے۔ یہ امتیازی سلوک ہے، یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، صوبے کے عوام کے ساتھ، 4.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے، یہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان کو جو ہے اکسایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ لیکن ہم پرامن قوم ہیں، ہمیں ہمیشہ ہماری لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے
पुरमन जद्दोजहद का कहा है वो हम करते रहेंगे। अगर ये हमें उकसाते हैं उकसाए, हमने बंदूक नहीं उठानी, हमने कलम उठाना है। PTI Secretary General Salman Akram Zaza, addressing the same event, said no restrictions, including Section 144, could prevent PTI from speaking about the Constitution and the law. He alleged that Karachi's mandate had been robbed and said PTI would stand like a lead wall against oppression, insisting the country belonged to farmers and ordinary citizens, not idiots. हम आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। आइन और कानून का मकसद क्या है? आइन और कानून का मकसद ये है कि एहतराम आदमियत कायम रहे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस कायम रहे। हम इंसान हैं, हमारे बोलने का हक कायम रहे। हम इंसान हैं, हमारा अपनी धरती पे चलने का हक कायम रहे, मिलकर चलने का हक कायम रहे। हम कहते हैं आर्टिकल 15 आइन का कहता है राइट टू फ्री मूवमेंट। इस धरती पे हम कहीं भी चल के जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई दफा 144 हमारे रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती, ये हमारा आईनी हक है। आइन हमें ये कहता है आर्टिकल 19 हम इजहार कर सकते हैं, हमें इजहार की आजादी है। आर्टिकल 17 कहता है हम मिलकर चल सकते हैं, राइट टू एसोसिएट, हम सियासी जमात बना सकते हैं, हम अपने ख्यालात का इजहार बिला खौफ व खतर कर सकते हैं। आज जो हम पर हमला है, हमारा वोट छीना गया, इस शहर के वोट पर डाला गया 8 फरवरी 2024 को। पाकिस्तान भर में ये डाका पड़ा। जो पाकिस्तान की आवाम की राय थी, जो पाकिस्तान की आवाम की आवाज थी, उसको सल्ब करने की कोशिश की गई। Sindh High Court Bar Association President Mohammad Hasib Jamali said Sindh was a land of peace but also of resistance against oppression. He stressed the bar's independence from political parties and said lawyers would fully participate in any convention held in Khyber Pakhtunkhwa in support of constitutional right. Karachi Bar Association head Amir Nawaz Badai echoed similar sentiment, saying lawyers supported only the supremacy of the constitution and would continue protesting against recent constitutional amendment until the original spirit of the document was restored. Earlier in the day, Afridi visited Mazar-e-Qaid, where he again criticized the Sindh government's handling of PTI's visit but praised the people of Pakistan as hospitable and proud. PTI leaders said the Karachi visit demonstrated both public support for democracy and what they described as excessive use of state power. Those are the latest developments from PTI's Karachi visit and its ongoing street mobilization campaign.